یہ جو مبینہ ایٹمی بلیک میل کا بیانیہ اور پھر کہنا کہ جی پاکستان نے دھمکی دی اور پاکستان کا یہ جواب کہ طاقت کا استعمال کا حق ہم رکھتے ہیں، جو انڈین ملٹری چیف ہیں ان کا ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ وار میں ہیپن ویری سون. کیا یہ جنگ کی دھمکی ہے بھارت کی جانب سے؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شامی صاحب، بات اس طرح ہے کہ انڈیا کی طرف سے تو یہ ریٹورک ہم سن رہے ہیں، لیکن ریٹورک کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کیا ہے اور پہلگام اسی کا نتیجہ ہے، اور اس سے پہلے پلوامہ بھی ہو چکا ہے. دیکھیں اس وقت اپلیکیشن ایک انڈین ملٹری فورسز کی نہیں ہوئی ہے، ملٹری اسٹریٹجی کی نہیں ہے. اس وقت اپلیکیشن بھارت کی جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کی جو اپلیکیشن ہے نا، اس کا مسئلہ ہے. جی وہ انپریڈکٹیبل ہے. انپریڈکٹیبل ان اے وے کہ وہ جو ایک ملٹری تھنکنگ ہوتی ہے نا، ایک جو اسٹریٹجسٹ کی تھنکنگ ہو یا آپ ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں، ایون دا اسٹریٹجک مائنڈ جو جینون اسٹیبل تھنکنگ مائنڈ ہے ان سائڈ انڈیا، وہ بھی اس وقت وار کو سوٹ ہی نہیں کر رہی جی ان کو. دیکھیے وہ اکنامیکلی موو فارورڈ کر رہا تھا، اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا تھا، اس کو ایک مقام حاصل کر رہا تھا، بٹ ہیوبرس اپروچ اور ذرا جلدی میں اپنا ہیجمونک ڈیزائن. اینڈ آئی تھنک دے ہیو بین پشڈ بٹ بائی نن ادر دین اسرائیل. اسرائیل نے ان کو پش کیا ہے کہ میں نے تو ایران کو ریڈیوس کر رہا ہوں. اس سے پہلے اس چیز نے میری خیالات میں اس چیز کو پہلے ہونا تھا بیفور دی ایرانین اپلیکیشن. اچھا کہ ان دونوں کو اکٹھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک فوبک اور اسلام پاکستان نہ اسرائیل سے برداشت ہو رہا ہے نہ ان سے برداشت ہو رہا ہے. اس تھاٹ کو یہی چیزیں بدل سکتی ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلگام اور پھر یہ بھی اب تصدیق ہو رہی ہے کہ اسرائیلین ایکسپرٹس ور آلسو دیئر ان انڈین ٹیریٹری جب یہ جنگ ہوئی پاکستان کے ساتھ. جی بالکل، دیور ان کے وہ یوز کر رہے تھے، دے آر آلویز دیئر. ویری انفارچونیٹ بٹ دس از واٹ اٹ از. انہوں نے اسرائیل کو اتنا خوف دلایا ہوا ہے پاکستان سے کہ انڈینز نے، کہ آئی مین کہ انہوں نے اتنی کچھ مس پرسیپشنز ہیں، کچھ انہوں نے اپنی اپریہنشنز ہیں، پھر انہوں نے اس کو ایکسپریس کیا. جی نیتن یاہو کا آپ کو فیمس انٹرویو یاد ہوگا جس میں وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ تو فنڈامنٹلی وہاں پر موجود ہے، پاکستان سے نفرت وہاں پہ موجود ہے. تو اس کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ جو وار ہے دس کین ہیپن اینی ٹائم، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس کے لیے میں قوم کو ڈرانا نہیں چاہ رہا وار سے، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کمپلیسنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بنیان المرصوص الحمدللہ نیشنل وکٹری ہے، بٹ دیٹ از اے بگننگ آف دی ریسپانس. جنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، بالکل جی دیکھیں واٹر ایشوز ہیں، 370 ہو گیا، کشمیر ہے، اور یہ کیا ہے ہمارے نیشنل وائٹل انٹرسٹ. تو کیا پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب ذرا یہ جو چیف کا فیلڈ مارشل کا دورہ ہے سینٹ کام کا اور پاک امریکہ تعلقات میں جو قربتیں آ رہی ہیں، چین کہاں کھڑا ہوگا؟ اور پاک امریکہ تعلقات میں قربت کی وجہ سے بھی کوئی خار ہے بھارت کو جو بالخصوص ٹیرف لگ رہا ہے ان کے اوپر اب؟ جی بالکل. دیکھیں چائنا جو ہے وہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، اس وقت امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور اس وقت جو امریکن پریزیڈنسی ہے دس از لٹل ڈفرینٹ پریزیڈنسی. جو ایک ٹریڈیشنل ڈیموکریٹک پروسیسز ہم امریکہ میں دیکھتے آ رہے ہیں، تو تھوڑی سی انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ضرور ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد. تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان کو بڑا کرافٹلی یہ نیویگیٹ کرنا ہوگا. بٹ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، پہلے تو فیلڈ مارشل کا ظہرانہ ہوا، اب اس کے بعد سینٹ کام میں وہ جنرل جو کریلا ہیں ان کی ریٹائرمنٹ اور نئے آ رہے ہیں، اس تقریب میں موجود ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ دس از اسٹریٹجیکلی؟ یہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دس از سمبولک. یہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ریلیونٹ ہے جی امریکن کانٹیکسٹ میں، اور وہ انڈینز کو بڑے کلیئرلی بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر اتنا انویسٹ کیا، اور آپ یہ جو ڈوئل ڈپلومیسی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ دے ہیو بین فاؤنڈ ڈوئنگ دیٹ. جی وہ جو کمیلین ایٹیٹیوڈ ہے نا جی، کمیلین ڈپلومیسی اس کو میں کہتا ہوں. میں نے آج یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے پاکستان آبزرور میں، میں نے وہ ان کی یہ جو وہ ہے نا گرگٹ والی ڈپلومیسی. دیکھیں آپ ڈوئل فیس کے ساتھ ٹیکٹس کے طور پہ کچھ عرصہ تو چلا سکتے ہیں چیزیں کو، لیکن یہ ٹیکٹس نہیں ہوتی. ڈوئل فیس کے ساتھ دیٹ ریپرزینٹ دی کریکٹر آف دا نیشن. اب امریکن سے دیکھ لیں کہ ان کے نیشن کا کریکٹر ہے کہ یہ ڈبل فیسڈ رنگ بدلتے ہیں، ان کی ڈپلومیسی ایسی ہے، اور اس کو یہ بھاگ جائیں گے چائنا کی طرف چلے جائیں گے، تو اس کا وہ یہ رسپونڈ کر رہے ہیں. اور پھر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امبیرس کر رہے ہیں جو 30 سے 32 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے یہ کروایا ہے. جی ہاں.
तो 35 दफा, तो आप उनको बार बार एम्बेरस कर रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने उसको भी रिफ्लेक्ट किया। एंड सेकेंडली ट्रंप हैज अंडरस्टूड कि पाकिस्तान एक नेचुरल स्टेबलाइजर है इस रीजन में, और पाकिस्तान कैन बी अ वेरी गुड ब्रिज। देखिए वो चाइना के साथ अपने बिजनेसेस को, अपने ट्रेड को, अपनी चीजों को बेहतर करना चाहेगा, वो वॉर उसके साथ उसको सूट भी नहीं करती, व्हाई वुड दे डू। वो इस रीजन के बीच में फिर अफगानिस्तान के अंदर हमारी कन्वर्जेंसेज हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बट अगेन पाकिस्तान को नेसेसरी सेफगार्ड जरूर लेने होंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना होगा। ट्रांसपेरेंसी पे बात करो चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ है उसको अगर मैं ये कहूं कि नहीं उसको ये रिप्लेस करना है, तो दैट इज नॉट गुड। पाकिस्तान को किसी ऐसे आई मीन के पूरा फायदा उठाएं जो आपकी रिलेशनशिप है। और अगेन हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।